السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسا موضوع جو دلوں کو سکون دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، درود شریف۔ ہم بات کریں گے اس کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کے ذریعے روحانی سفر میں کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ اسی مبارک عمل کی گہرائی کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم کچھ باتیں دہرا دیں، بلکہ کوشش یہ ہے کہ درود شریف کی جو اصل عظمت ہے اسے محسوس کریں، یہ سمجھیں کہ یہ مقدس کلمات ہماری روزمرہ زندگی پر، ہماری پریشانیوں پر، ہماری روحانی ترقی پر کیسے اثر کرتے ہیں۔ اور ہاں، ایک خاص وظیفے کا بھی ذکر ہے جو کہتے ہیں زندگی میں حیران کن تبدیلیاں لا سکتا ہے، اس پر بھی بات ہوگی۔ یہ تو اصل میں بندے کا اپنے رب کے حکم پر عمل کرنا ہے اور اللہ کے سب سے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت، اپنی عقیدت کا اظہار ہے۔ یہ سمجھیں کہ ایک تعلق ہے، ایک پل ہے جو ہمیں جوڑتا ہے، اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اس کی عظمت کا سب سے بڑا ثبوت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مطلب بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سوچیں، جب اللہ خود اور اس کے فرشتے یہ عمل کر رہے ہیں تو ہم جیسے گناہگار انسانوں کے لیے اس میں کتنی خیر ہوگی، کتنی برکت، کتنی نجات۔ جی یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور ایک طرح سے دعوت بھی، اللہ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب پانے کی دعوت۔ سبحان اللہ، واقعی یہ آیت دل میں اتر جاتی ہے اور شان واضح کر دیتی ہے۔ اچھا، تو پہلا سوال جو اکثر آتا ہے ذہن میں، اور ان معلومات میں بھی اس کا اشارہ ہے، وہ تعداد کا ہے کہ روحانی ترقی کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا درود شریف کی کوئی خاص تعداد پڑھنی چاہیے یا اصل چیز کچھ اور ہے؟ ہاں، یہ سوال بہت عام ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کتنا پڑھیں۔ دیکھیں، علماء کرام اور خاص طور پر جو صوفیاء ہیں جنہوں نے روحانی راستوں پر سفر کیا ہے، ان کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ تعداد سے کہیں زیادہ اہم ہے پڑھنے والے کا خلوص، نیت کیسی ہے۔ اچھا، دل حاضر ہے یا نہیں، وہ محبت، وہ عقیدت جس کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، وہ اصل چیز ہے۔ وہ کیفیت، وہ رابطہ جو الفاظ ادا کرتے ہوئے محسوس ہو، وہ اہم ہے۔ صرف گنتی پوری کرنا مقصد نہیں۔ صحیح، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اعمال میں تعداد کی ایک خاص حکمت ہوتی ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے جو بزرگوں کے تجربات سے، مشاہدات سے سامنے آتی ہے۔ اچھا، جی، ہمارے پاس جو یہ معلومات ہیں ان میں 313 کی تعداد کا ذکر ہے۔ کچھ بزرگوں کا، اہل روحانیت کا تجربہ ہے کہ روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے سے دل پر ایک خاص قسم کی روشنی سی محسوس ہوتی ہے، گناہوں کا میل دھلتا ہے، انسان خود کو اللہ کے قریب محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ 313 کی تعداد، اس کی کوئی خاص وجہ بتائی جاتی ہے؟ کوئی حکمت؟ جی، اس کی ایک نسبت تو غزوہ بدر میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے تھے ان کی تعداد سے ہے۔ اچھا، بدر کے مجاہدین؟ جی ہاں، وہ 313 جانثار جنہوں نے اسلام کے بالکل شروع کے وہ مشکل ترین وقت میں حق کا ساتھ دیا۔ تو اس تعداد میں ایک، آپ کہہ لیں، برکت سمجھی جاتی ہے، ایک روحانی قوت محسوس کی جاتی ہے۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ تعداد ایک ذریعہ ہے، ایک نشان ہو سکتی ہے، اصل روح تو خلوص ہی ہے۔ بالکل۔ اگر کوئی ہزاروں بار پڑھے لیکن دل کہیں اور ہو تو وہ اثر شاید نہ ہو جو 313 بار محبت سے، توجہ سے پڑھنے میں ہو۔ تو توازن رکھنا چاہیے، اگر تعداد کو اپنائیں تو خلوص کے ساتھ۔ بہت اہم بات ہے، تعداد ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ان فوائد کی طرف جو صرف روحانی نہیں بلکہ ہماری دنیاوی زندگی سے بھی جڑے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادتیں تو بس آخرت سنوارنے کے لیے ہیں، یہاں تو معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں۔ درود شریف کے دنیاوی فائدے بھی بہت ہیں اور حیران کن ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک مشہور حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ بدلے میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 10 رحمتیں؟ جی ہاں، اور صرف یہی نہیں، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ،
10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی، 10 درجات بلند، 10 نیکیاں صرف ایک بار پڑھنے پر، یہ تو اللہ کا بے پناہ کرم ہے۔ یہ حساب سے زیادہ ایک پیغام ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے کتنا خوش ہوتا ہے۔ یقیناً یہ کوئی ریاضی کا حساب نہیں، یہ اللہ کی محبت اور رحمت کا بہاؤ ہے۔ جب بھی کوئی امتی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ گویا اللہ کی رحمت کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ صحیح۔ اور فائدے یہیں ختم نہیں ہوتے۔ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ آج کل تو اس کی بہت ضرورت ہے۔ جی، آج کل کا جو دور ہے، اتنا تیز، اتنا دباؤ والا، بے چینی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ، ان سب میں درود شریف کا ورد ایک بہترین روحانی علاج ہے، ایک نفسیاتی سہارا ہے۔ یہ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اچھا؟ جی، رزق میں برکت، کاموں میں آسانی، بیماریوں سے شفا، اچانک آنے والی آفتوں سے حفاظت، یہ سب وہ پھل ہیں جو درود شریف کی کثرت سے مل سکتے ہیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ یہ عمل بے وقت 2 سطحوں پر کام کرتا ہے۔ روح کو بھی پاک کرتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بھی مضبوط کرتا ہے۔ جی۔ اور ساتھ ہی ہماری دنیاوی زندگی کی جو الجھنیں ہیں، ان کو سلجھانے میں، آسان بنانے میں مدد دیتا ہے۔ واہ! یہ تو رحمت اور برکت کا ایک مکمل پیکج ہے۔ واقعی یہ تو زندگی کی ہر پہلو کو چھو رہا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس خاص وظیفے کی طرف جس کا ذکر ان معلومات میں ہے۔ کہا گیا ہے کہ وہ حیرت انگیز برکتیں لا سکتا ہے۔ سننے والوں کی توجہ چاہوں گی اس طرف۔ جی، ان معلومات میں ایک خاص ترکیب بتائی گئی ہے جسے وظیفے کے طور پر کیا جا سکتا ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ وقت جو ہے اس کے لیے سب سے مناسب فجر کی نماز کے بعد کا بتایا گیا ہے۔ صبح کا وقت؟ جی، صبح کا وقت ویسے بھی برکتوں کا ہوتا ہے، ذہن تازہ ہوتا ہے، توجہ قائم کرنا آسان ہوتا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ عمل شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ جو نماز میں پڑھتے ہیں؟ جی، وہی جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں۔ اسے سب سے افضل درود مانا جاتا ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی سلام ہے، تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ ٹھیک۔ 3 بار درود ابراہیمی کے بعد 313 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد 313 مرتبہ۔ جی، یہ مختصر بھی ہے، جامع بھی، پڑھنے میں بھی آسان ہے۔ جب یہ 313 کی تعداد پوری ہو جائے تو آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر عمل مکمل کرنا ہے۔ اول آخر 3 بار درود ابراہیمی، درمیان میں 313 بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بالکل، اور مدت جو ہے وہ کم از کم 21 دن تک پابندی سے کرنے کی تاکید ہے۔ 21 دن؟ جی، کسی بھی عمل میں اثر کے لیے استقامت، پابندی بہت ضروری ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ عمل فجر کے بعد اس ترکیب سے کم از کم 21 دن کرنا ہے۔ سننے میں تو سادہ لگ رہا ہے، لیکن یقیناً اس کے اثرات گہرے ہوں گے۔ کیا اس وظیفے کے جو متوقع نتائج ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بتایا گیا؟ جی ہاں، اس حوالے سے جو باتیں ملتی ہیں وہ بڑی امید افزا ہیں۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص اس وظیفے کو خلوص سے اور پورے یقین کے ساتھ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں حیران کن برکتیں نازل فرما سکتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ رزق میں، مال و دولت میں فراوانی، غیر متوقع جگہوں سے مدد پہنچنا، مشکلات کا، رکاوٹوں کا ختم ہو جانا، جو جائز نیک مرادیں ہیں ان کا پورا ہونا، یہ سب ممکنہ نتائج میں شامل ہیں۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ یہ عمل روحانی ترقی کے لیے بھی بہت مؤثر ہو سکتا ہے۔ دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ یہ سن کر واقعی دل میں امید پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی ہے کہ کیا صرف الفاظ کو ایک خاص تعداد میں دہرا لینا کافی ہے؟ مطلب اس عمل کی قبولیت کے لیے، اس کے اثر کے لیے کچھ اور بھی ضروری ہے؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ بالکل، صرف الفاظ دہرانا، اگر دل حاضر نہیں، یقین نہیں، تو وہ ایک مشین کی طرح عمل بن جاتا ہے۔ کسی بھی وظیفے کی، عبادت کی کامیابی، اس کی قبولیت، اس کا دار و مدار تو اصل میں خلوص نیت پر ہے۔ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، یہ یقین کہ وہ سن رہا ہے، وہ قبول کرے گا۔ جی، یقین سب سے اہم ہے۔ جی، جب کوئی یہ درود شریف کا وظیفہ کرے تو اسے یہ احساس ہو کہ میں اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں،
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں، اللہ کی رحمت مانگ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ بالکل۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں نا، تو یہ وظیفہ اصل میں اللہ سے اپنا تعلق گہرا کرنے کا ذریعہ ہے، اپنی روحانی بیٹری کو چارج کرنے کا، اور زندگی کی مشکلات سے لڑنے کے لیے روحانی طاقت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ صحیح۔ جب بندہ اس عاجزی سے، محبت سے، یقین سے اللہ کے سامنے آتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ وہ اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا، اور استقامت بھی بہت ضروری ہے۔ یہ جو 21 دن کی شرط ہے وہ شاید اسی لیے ہے کہ ایک تسلسل بنے، یہ عمل عادت میں شامل ہو۔ بہت خوبصورت وضاحت ہے۔ تو گویا اصل چیز وہ اندر کی کیفیت ہے جو اس عمل کے ساتھ جڑی ہے۔ آج کی اس گفتگو کو اگر سمیٹیں تو ہم نے درود شریف کی عظمت کو سمجھا، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جانا کہ یہ ہماری روحانی اور دنیاوی دونوں زندگیوں پر کیسے مثبت اثر ڈالتا ہے۔ جی، ہم نے تعداد اور کیفیت کے توازن پر بات کی، 313 کی تعداد کی اہمیت کو سمجھا، پھر ایک خاص وظیفے کی تفصیلات، اس کا طریقہ اور اس کے متوقع نتائج پر بھی بات ہوئی۔ جی ہاں، اور سب سے اہم بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ ہر عمل کی روح خلوص نیت ہے، محبت ہے اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ خلاصہ یہی ہے، درود شریف صرف کوئی رسم نہیں، کوئی چند الفاظ نہیں، یہ ایک مکمل روحانی نظام ہے۔ یہ اللہ کا ذکر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کا اظہار بھی، دعا بھی ہے، عبادت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جی، یہ ایک اتنا طاقتور عمل ہے جو ہماری روح کو تازگی دیتا ہے، گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، آفتوں سے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلا سکتا ہے۔ یہ اتنا بابرکت عمل ہے کہ اس کے فائدے گنے نہیں جا سکتے۔ اس کی اہمیت پر جتنا زور دیں کم ہے۔ صحیح کہا۔ اس گفتگو کے آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ اگر درود شریف کو چاہے اس خاص وظیفے کی صورت میں یا ویسے ہی کثرت سے پڑھنے کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیا جائے تو ذاتی سطح پر کیا تبدیلیاں محسوس ہو سکتی ہیں؟ کیا اس کا تعلق صرف تب ہے جب ہم کسی مشکل میں ہوں اور حل چاہیے، یا درود شریف خود ایک مقصد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق مضبوط کرنے کا، اللہ کی رضا پانے کا ایک مسلسل سفر؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ جی، بہت اہم سوال ہے یہ غور کرنے کے لیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی کامل محبت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے، اور درود شریف کی برکت سے ہماری زندگیوں کو آسان بنائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔